بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن الکریم کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وقال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی مقام آخر احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع عطا فرمایا، خاص طور پہ مجھ ناکارہ کو، میں اس عظیم درسگاہ میں دوبارہ حاضر ہو سکوں، آپ حضرات سے ملاقات کر سکوں اور ہم بات کر سکیں کہ انتہائی اہم موضوع پر جس کا تعلق اسلامی معیشت سے، ہماری زندگی کے ہر چیز سے ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں آج اتنا اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ایسے عظیم درسگاہ میں حاضری ہوئی ہے الحمدللہ، جہاں سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، چپا چپا قدم بقدم ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب محمد اخلاق صاحب کا، جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب کا، اور جماعت اسلامی کی پوری تنظیم کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا غیب کے خزانوں سے اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، اور بحث آج شروع نہیں ہوئی ہے، تقریباً کوئی 8-10 سال 20 سال سے چل رہی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ غربت کو کیسے ختم کیا جائے، غربت کو کیسے ختم کیا جائے کہ کسی بھی ملک سے غربت ختم ہو جائے۔ سارے ملک بحث کر رہے ہیں اس پر، بڑے بڑے ملک بحث کر رہے ہیں، امریکہ اور انگلینڈ اور بڑے بڑے فرانس، سارے ملک اس بات پر بحث کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب غربت کیا چیز ہے؟ غربت یہ ہے کہ دولت کا عدم توازن ہو جائے، دولت کا کیا ہو جائے؟ عدم توازن ہو جائے۔ فرض کریں پورے ملک کے پاس 100 روپے ہیں۔ کتنے روپے ہیں؟ 100 روپے ہیں۔ ان میں سے 2 آدمیوں کے پاس 98 روپے ہو اور باقی 98 لوگوں کے پاس 2 روپے ہو، تو کیا یہ دولت کا صحیح توازن ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہی مصیبت ہے۔ پوری دنیا میں جو مہنگائی پھیل رہی ہے وہ دولت کے عدم توازن کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے، جو فیس بک کے مالک ہیں مارک زکربرگ، دنیا کے امیر ترین انسان، ٹیسلا کے جو مالک ہیں ایلون مسک، دنیا کے امیر ترین انسان، ونڈوز کے جو مالک ہیں بل گیٹس، دنیا کے امیر ترین انسان، امیزون کے جو مالک ہیں جیف بیزوس، دنیا کے امیر ترین انسان۔ یہ کہاں پہ ہیں؟ سارے امریکہ میں، سارے کیلیفورنیا میں، سارے اس کی سلیکون ویلی میں۔ دنیا کے سارے امیر ترین افراد وہاں بیٹھے ہیں۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت، بلکہ میں سمجھتا ہوں اسے 75% دولت ان کے پاس ہے، 80% دولت ان کے پاس ہے، اور باقی پوری دولت کس کے پاس ہے؟ پوری دنیا میں منقسم۔ تو کیا اس سے غربت دور ہو رہی ہے؟ غربت دور ہو رہی ہے اس سے؟ میں نے تقریباً کچھ عرصہ پہلے، اب اس وقت تازہ فگرز تو میرے پاس نہیں ہیں، آج سے تقریباً 2-3-4 سال پہلے میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس وقت دولت کتنی موجود ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کیا جواب آیا تھا اس وقت، تو پوری دنیا میں جتنی دولت تھی ڈالرز کے حساب سے، اس کو تقسیم کیا پوری دنیا کی آبادی پر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا جواب آیا ہوگا؟ ہر بندے کے پاس $3200 آ رہے تھے، $3200 اس وقت، آج کل کے 8 لاکھ روپے ہو گئے۔
اگر کسی شخص کے پاس آج کل کے زمانے میں 8 لاکھ روپے ہوں تو کیا وہ غریب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں بحث چل رہی ہے ہم غربت کیسے دور کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مالیاتی نظام دنیا دیکھ چکی ہے، 2 بڑے مالیاتی نظام، سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم کہتے ہیں اس کو، دوسرا سوشلزم کا نظام۔ دنیا نے 2 نظام دیکھ لیے، دونوں نظاموں میں کوشش کر لی کہ کیا ہم کسی طریقے سے غربت کو دور کر دیں، مگر غربت کو دور نہیں کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے کیپٹلزم اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ پیسہ کماؤ، جیسے مرضی کماؤ، جس طرح مرضی کماؤ، جس طریقے سے مرضی کماؤ، تمہارے اوپر نہ حکومت کی کوئی پابندی، تمہارے اوپر نہ خدا کی کوئی پابندی، تمہارے اوپر نہ کوئی اخلاق کی کوئی پابندی، تم جیسے مرضی پیسہ کماؤ۔ تو بھائی جب آپ نے ہاتھ اوپن کر دیا، آپ نے کہا پیسہ جیسا مرضی کماؤ، تو ہر حلال اور حرام طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور جو امیر تھے وہ امیر سے امیر تر ہو گئے، اور جو غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سود کو بھی اختیار کیا، انہوں نے جوا بازی سٹا اس کو بھی اختیار کیا، گیملنگ، انہوں نے غرر کو بھی اختیار کیا، اور انہوں نے وہ تمام چیزیں جس کو اسلام نے منع کیا تھا، اسلام نے جس کو منع کیا تھا، ان سب کو اختیار کیا، اور اختیار کرتے ہیں اور اختیار کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ بحث کرتے ہیں کہ غربت دور ہو جائے۔ بھئی غربت دور ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ لوگ سود لیتے ہیں، جب آپ لوگ جوا کھیلتے ہیں، جب آپ لوگ سٹے بازی کرتے ہیں، جب آپ لوگ غرر کا کام کرتے ہیں، جب آپ لوگ ناجائز کام کرتے ہیں، اس میں غربت کیسی دور ہوگی؟ سود کا حاصل کیا ہے؟ سود کا حاصل یہ ہے کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، میں بینک سے کروڑوں روپے لوں گا، اپنی تجارت کروں گا، اپنی مینوفیکچرنگ کروں گا، اربوں خربوں روپے کماؤں گا، اور فرض کریں میں اگر 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، 1 کروڑ میں سے 5 لاکھ روپے میں بینک کو دے دوں گا، اور بینک وہ جتنے ڈپازٹرز ہیں ہزاروں میں تقسیم کر دے گا، 95 لاکھ میری جیب میں۔ یہ سود کا حاصل ہے۔ اس لیے سود کا نقصان پوری سوسائٹی میں جا کے پڑتا ہے، پوری سوسائٹی میں جا کے پڑتا ہے۔ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کا پیسہ بھی نہیں لگا، پیسہ عام افراد کا، عام لوگوں کا پیسہ۔ اس مینوفیکچر نے پیسہ اٹھایا، اپنا پیسہ، اپنا جوتے بنائے، چیزوں کو فروغ کیا، سارا پیسہ اپنے جیب میں، تھوڑا سا پیسہ بینک کو، بینک نے آدھا پیسہ رکھا اور باقی پیسہ ڈپازٹرز میں تقسیم کر دیا۔ مہنگائی ہوگی نہیں ہوگی اس میں۔ اس کے بعد ایک اور کام کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں جو جوتا بنایا، اب بینک کو تو پتا ہے نا کہ میں نے جوتا بنایا اور میں نے 5 لاکھ روپے، بینک کو کہہ رہا ہوں، مینوفیکچرر کو پتا ہے نا میں نے جوتا بنایا ہے اور 5 لاکھ روپے میں نے بینک کو واپس کرنے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ جو 5 لاکھ روپے کی کاسٹ ہے وہ جوتے میں شامل کر دے گا۔ جوتا جو پہلے 20 روپے کا تیار ہونا تھا وہ 25 روپے کا تیار ہوگا۔ جوتا 25 روپے کا تیار ہوا، اس کے بعد 5 لاکھ روپے کا ڈپازٹ دے دیا بینک کو، بینک نے 2.5 لاکھ روپے اپنے پاس رکھا اور 2.5 لاکھ روپے سارے ڈپازٹ ہولڈر میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایک ڈپازٹ ہولڈر کو خیال آیا چلو میں جا کے جوتا خریدتا ہوں، وہ جوتا خریدنے گیا، وہ جوتا جو اس کو 20 روپے کا ملنا چاہیے تھا کتنے کا ملا؟ 25 روپے کا، مہنگا ملا۔ یہ سود کی نحوست ہے، یہ سود کی نحوست ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جوا، غرر، گیملنگ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، یہ حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ حرام ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہوگا، اگر آج پاکستانی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہے تو اگر آج پاکستانی ٹیم میچ جیت گئی تو آپ مجھے 100 روپیہ دیں گے، اگر ہار گئی تو میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا۔ یہ جوا ہے، تو یا تو یہ حاصل ہوگا یا میں غریب ہو جاؤں گا یا یہ غریب ہو جائیں گے۔ تو پیسہ سارا کس کے پاس چلا گیا؟ ایک آدمی کے پاس۔ اسلام نے اسی میں منع کر دیا۔ اب پوری دنیا میں سٹے بازی ہو رہی ہے، بعض جگہ چھپ کر ہو رہی ہے، بعض جگہ سر عام ہو رہی ہے۔ اس سے غربت دور ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک بات ارشاد فرما دی، اتنی کمال بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو نظام ہے سوشلزم کا، کیپٹلزم کا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے جو نظام دیا اسلامی معیشت کا، وہ اتنا کمال نظام ہے، اتنا غضب کا نظام ہے، اتنا زبردست نظام ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا۔ کمال نظام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟
سورہ حشر میں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے درمیان صرف امیر لوگوں تک رہ جائے. کنسنٹریشن آف ویلتھ امیر لوگوں میں نہ ہو جائے, دولت کا ارتکاز امیر لوگوں میں نہ ہو جائے, غریبوں کو کچھ نہ ملے. اللہ نے کہا نہیں, یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ دولت اپنے اچھے طریقے سے پوری سوسائٹی میں پھیل جائے, کوئی غریب نہ رہے, سارے امیر ہو جائیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بنیادی جو معیشت کا رکن ہے وہ یہ. اس کی بنیاد پر اسلامی معیشت کا نظام عمل میں آیا. اسلامی معیشت میں 3 طرح کی چیزیں سامنے آئیں. سب سے پہلی چیز خدائی پابندی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں پر, تمام ناجائز چیزوں پر, سود پر, غرر پر, جوئے پر, ان سب چیزوں پر پابندی لگا دی جس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں پر آ رہی تھی, باقی لوگوں کو دولت نہیں مل رہی تھی. سب چیزوں پر پابندی لگا دی, خدائی پابندی لگا دی. اس کے بعد ایک اور پابندی لگائی, وہ پابندی حاکم کی طرف سے پابندی, کہ حاکم جو سمجھتا ہے اگر کسی چیز کی, خاص چیز کی اس وقت ملک میں کثرت ہے یا ضرورت ہے تو حاکم پابندی لگا سکتا ہے کہ اس کو اگایا جائے یا اس کو بین کر دیا جائے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ڈالر کی وجہ سے ملکی حالات خراب ہیں, امپورٹ پر پابندی لگ گئی ہے, تھوڑی ضرورت کے لیے لگی ہے, تھوڑی وقت کے لیے لگی ہے, ایسا کرنا جائز ہے. یہ اسلام نے لگائی. تیسری اخلاقی پابندی لگائی اسلام نے. اسلام نے کہا کہ دیکھو فرض کرو ایک انویسٹر ہے, وہ ایک بڑا سا پارک بنا کر کروڑوں روپے بھی کما سکتا ہے, نفع زیادہ ہے اس میں, اور وہی سستے گھر بنا کر عام غربا میں تقسیم بھی کر سکتا ہے, وہاں سے نفع کمائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے سستے گھر والا کام کرو کیونکہ اس میں عام لوگوں کا نفع زیادہ ہے, دوسرے لوگوں کا نفع کم ہے, وہ کام کرو. تو اسلام نے جو نظام بنایا ہے, اسلامی معیشت کا نظام اتنا زبردست ہے, اتنا کمال ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اگر اسلامی نظام, اسلامی معیشت کا نظام سچے طریقے سے نافذ ہو, انفارچونیٹلی 1400 سال پہلے تو ہم نے یہ نظام دیکھا, اس کے بعد ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اگر یہ سچے طریقے سے نافذ ہو, یقین کرے غربت دور ہو جائے گی. کیسے؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ اکبر, عجیب و غریب حدیث ہے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی جیب سے, مفہوم بتا رہا ہوں, جیب سے صدقہ لے کر نکلے گا, سونا لے کر نکلے گا کہ میں صدقہ کر دوں. کیا کر دوں؟ صدقہ کر دوں, غریب لوگوں میں تقسیم کر دوں, زکوٰۃ دے دوں. انسان یہ سوچ کر نکلے گا. لیکن جب وہ کسی کے پاس پہنچے گا, کہ جب کسی بھی بندے کے پاس پہنچے گا, کہے گا بھائی میں تو امیر ہو چکا ہوں, مجھے صدقے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خیرات کی ضرورت نہیں ہے, میں تو امیر ہو چکا ہوں. اگر کل آتے تو شاید مجھے ضرورت ہوتی, اب میں امیر ہو چکا ہوں. چنانچہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر وہ صدقہ دے سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معیشت کا نظام اتنا زبردست نافذ ہوگا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا, سارے کیا ہو جائیں گے؟ امیر ہو جائیں گے. ہر شخص صاحب نصاب ہوگا, ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ وہ زکوٰۃ دے سکے. اتنا زبردست نظام نافذ ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ تھے. اور آپ یقین کریں یہ وقت آیا, یہ وقت آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسلمانوں کے سربراہ امیر مقرر ہوئے تو ان کے پاس مصر سے جو اس وقت کے حاکم تھے, انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ ہم یہاں پر زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کوئی زکوٰۃ والا ملتا ہی نہیں. اب زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, زکوٰۃ والا نہیں ملتا. مطلب کیا ہے؟ غور کریں, کوئی غریب نہیں ہے, سارے امیر. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسلامی معیشت کے نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کریں, یقین کریں غربت دور ہو جائے گی. غربت دور ہو جائے گی اگر ہم اسلامی طریقے کے نظام کو نافذ کریں. اور جس نظام میں اس وقت ہم موجود ہیں, کیپٹلزم, سوشلزم, اس کے ذریعے غربت نہیں دور ہو سکتی. آپ دنیا میں بڑی بڑی کانفرنس کر لیں, دنیا میں بڑے بڑے معاملات کر لیں,
دنیا میں بڑی بڑی چیزیں کر لیں, غربت ہی دور ہو سکتی. تو اسلامی معیشت کا جو نظام ہے اس کی سب سے جو اہم بات ہے وہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اسلام نے وہ تمام خرید و فروخت, وہ تمام معاملات جو ناجائز چیزوں پر مبنی اس پر پابندی لگا دی. سود پر پابندی لگا دی, سود کا لین دین حرام ہے, پابندی لگا دی اس پر. اسی طرح جوئے پر پابندی لگا دی. اسی طرح وہ تمام چیزیں جو لڑائی جھگڑے کی طرف جانے والی تھی, جس سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, اسلام نے اس کے اوپر پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ کام نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, سود کیا ہوتا ہے. سود کا تو سب کو پتا ہے نا, سب کو سود حرام ہے, مگر سود کہتے کس کو ہے؟ اتفاق کے بعد یہ سب سے بڑی گڑبڑ یہاں پہ ہوتی ہے ہمارے لیے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلو قرض جر نفعا فہو الربا. ہر وہ ایسا قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ ربا کہلاتا ہے. ہر وہ ایسا قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربا کہلاتا ہے. اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں تو ہمیں سود کی ڈیفینیشن معلوم ہو رہی ہے. 3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ سود وہ چیز ہے جو کہ قرض پر مبنی معاملہ ہو. کس پر مبنی معاملہ ہو؟ قرض پر, یعنی قرض کا معاملہ ہو. دوسری بات یہ, وہ جو قرض کا معاملہ ہو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نفع آ رہا ہو. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ, وہ جو نفع آ رہا ہے یہ پہلے سے طے شدہ ہو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ سود کا معاملہ ہو جائے گا. پہلی چیز کیا بتائی میں نے آپ کو؟ قرض کا معاملہ ہو, قرض ہو. دوسری چیز اس کے اوپر نفع آ رہا ہو. تیسری چیز جو نفع آ رہا ہے یہ پہلے سے طے شدہ ہو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ کس کا معاملہ ہوگا؟ سود کا معاملہ ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں ذکر اللہ صاحب کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں جب آپ مجھے واپس کریں گے تو 1,10,000 روپے واپس کریں گے, آپ نے 3 چیزیں چیک کرنی کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے. قرض کا معاملہ, قرض کے اوپر نفع آ رہا ہے, نفع پہلے سے طے شدہ ہے, تو پھر کس کا معاملہ ہوگا؟ سود کا معاملہ ہوگا. 1 لاکھ روپے دیے میں نے ذکر اللہ صاحب کو, میں نے کہا حضرت جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 روپے واپس کریں گے. اب آپ بتائیے کیا یہ سود ہے؟ سود ہے؟ پکی بات ہے. آپ کو کیسے پتہ لگا یہ سود ہے؟ 3 باتوں سے. کیا یہ قرض کا معاملہ ہے؟ نفع آ رہا ہے اس کے اوپر؟ آ رہا ہے. کیا یہ نفع پہلے سے طے شدہ ہے؟ بالکل طے شدہ ہے. یہ 100% سود کا معاملہ ہے. یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ شراب حرام, جیسے کہ سور حرام ہے, جیسے دوسری ناجائز چیزیں حرام. ایک اور سوال کرتا ہوں میں آپ سے. ذکر اللہ صاحب کو میں نے 1 لاکھ روپے دیے, کہا کہ 1 لاکھ روپے آپ لے لیں گے, ضرورت تھی پیسوں کی, 1 لاکھ روپے دے دی, اور کوئی بات نہیں کی, یہ چلے گئے. 1 مہینے بعد آئے, کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری مشکل وقت میں مدد کی تھی, 1 لاکھ روپے تو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اور اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو 10,000 روپے بھی دے رہا ہوں. اب بتائیے کیا یہ سود ہے؟ اب بتائیے کیا یہ سود ہے؟ کیوں سود کیوں نہیں ہے؟ قرض کا معاملہ ہے. نفع آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. کیا یہ طے شدہ ہے نفع؟ نہیں, طے شدہ نہیں, یہ سود نہیں ہے. پاکستان میں لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں, یہ سود نہیں ہے, یہ بالکل بھی سود نہیں ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ نے مجھے بتانا ہے سود ہے یا نہیں ہے. ذکر اللہ صاحب آئے, کہنے لگے مجھے پیسہ چاہیے 1 لاکھ روپے. میں نے کہا ذکر اللہ صاحب آپ کو میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, آپ پیسے لے جائیں, مجھے کوئی آپ سے مزید کوئی کیش نفع نہیں چاہیے. البتہ ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ آپ کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے, میں آپ کی گاڑی چلاؤں گا 2 دن کے لیے. اس شرط پر میں آپ کو 1 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی گاڑی چلانے کے لیے دیں گے فری آف کاسٹ 2 دن کے لیے. بتائیے کیا یہ سود ہے؟ سود ہے؟ یہ بالکل سود ہے. کیوں؟ حدیث میں ذکر ہے قرض کے اوپر نفع آئے,
نفع کیش کی صورت میں آئے تو بھی حرام ہے، نفع کسی سروس کی صورت میں آئے تو بھی حرام ہے، نفع کسی تحفے کی صورت میں آئے تو بھی حرام ہے، نفع کیش کی صورت میں آئے تو بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو قرض دو تو اس کا تحفہ بھی قبول نہ کرو، جب تم کسی کو قرض دو تو اس کا تحفہ بھی قبول نہ کرو، منع فرما دیا، منع فرما دیا۔ چنانچہ یہ تین چیزیں ہیں، تب آپ یہ تین چیزیں دیکھیں نا، قرض کا معاملہ ہو، قرض کے اوپر نفع آ رہا ہو، نفع پہلے سے طے شدہ ہو، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ سود کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں یہ تین میں سے دو چیزیں ہوں، تین میں سے ایک چیز ہو، تو وہ سود کا معاملہ نہیں ہوگا، تو وہ سود کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو میں ذرا سودی بینکوں کی مثال دوں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ سودی بینکوں میں چلے جائیں، ان سے جا کر کہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ 1,00,000 روپے ہمیں دیں آپ۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 روپے جو دے رہے ہیں نا، آپ کے پروٹیکٹڈ ہیں، سیف ہے، محفوظ ہے، یہ قرض ہے ہمارے اوپر، ہم نے آپ کو لازمی واپس کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرض آپ نے دیا ہے اس کے اوپر ہم آپ کو 5% نفع دیں گے، جزاک اللہ، آپ کو 5% نفع دیں گے، اور وہ 5% نفع ہر مہینے کیا کرتے ہیں؟ اناؤنس کرتے ہیں، ہر مہینے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ 100% سود ہے، 100% حرام۔ اس کے برعکس جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی بینکنگ کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا تو حرام ہے، الگ کر دو ربا کو، قرض کا معاملہ ہو، نفع آ رہا ہو، نفع پہلے سے طے شدہ ہو، وہ ربا ہے، وہ حرام ہے۔ البتہ تم لوگ تجارت کر لو، اللہ نے کیا کہہ دیا؟ تجارت کر لو، تجارت کی اجازت دے دی۔ اب آپ لوگ تجارت کیسے کرتے ہیں؟ آپ یقین کریں تجارت 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ہم جتنے حضرات میں بیٹھے ہیں، ہم جو پیسہ کماتے ہیں وہ 4 طریقوں سے کماتے ہیں۔ یا تو ہم خرید و فروخت کریں گے، گاڑی خریدی، اس کے مالک بنے، اس کو قبضے میں لیا، 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، اس کے مالک بنے، اس کو قبضے میں لیا، 12 لاکھ روپے کی فروخت کر دی۔ بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ دوسرا طریقہ، ہم لوگ کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں، ہم نے ایک پراپرٹی خریدی، ہم نے گاڑی خریدی، اس کو کرائے پر دے دیا، 50,000 روپے کرایہ آیا ہے، حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ تیسرا طریقہ جو آپ حضرات کرتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، لائرز بیٹھے ہیں، یہ اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، اس کے بدلے ان کو فیس ملتی ہے، بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ چوتھا طریقہ پارٹنرشپ کا، شراکت داری کا، تھوڑے سے پیسے آپ نے ڈالے، تھوڑے سے میں نے ڈالے، 5 لاکھ روپے آپ نے ڈالے، 5 لاکھ روپے میں نے ڈالے، ہم نے مل کر کاروبار میں لگا دیے، جو پیسہ آیا آپس میں تقسیم کر لیا، نفع جو آیا، اور نقصان ہوا تو نقصان بھی دونوں نے برداشت کیا۔ بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ یا پھر انویسٹمنٹ آپ نے کی، محنت میں نے کی، جیسے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی حضرت خدیجہ کی تھی، جو نفع ہوتا تھا آپس میں تقسیم کر لیتے، اس کو کہتے ہیں مزاربہ۔ اللہ نے یہ 4 طریقے بتا دیے، خرید و فروخت، کرایہ داری، سروسز اور شراکت داری یعنی پارٹنرشپ۔ یہ 4 طریقے ہم لوگ کرتے نہیں کرتے؟ سارے کرتے ہیں۔ بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قرضہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر قرضہ ہے تو نفع نہیں ہے، یا اگر نفع ہے تو وہ قرضہ نہیں ہے، یا پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ 4 طریقے حلال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تم لوگوں نے اگر نظام معیشت چلانا ہے نا، ان 4 طریقوں پر چلاؤ، اس میں نہ سود ہے، اس میں نہ جوا ہے، اس میں نہ غرر ہے، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی وہ 4 اس میں موجود ہیں، پھر تم کاروبار کر لو۔ اسلامی بینکاری ان 4 اصولوں پر چلتی ہے، ان 4 اصولوں پر۔ آپ کبھی کسی اسلامی بینک کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ مجھے جو ہے وہ موبائل خریدنا ہے، تو اسلامی بینک پہلے موبائل کو خریدے گا، اس کا مالک بنے گا، اس کو اپنے قبضے میں لے گا، پھر اس میں نفع رکھ کر آپ کو فروخت کر دے گا، جیسے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں آٹے کا، چینی کا، ایسے یہ کام یہ بھی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی بینک کے پاس جائیں، ان سے کہیں مجھے گاڑی چاہیے، اسلامی بینک کیا کرے گا؟ گاڑی خریدے گا،
اس کا مالک بنے گا، اس کو اپنے قبضے میں لے گا، آپ کو کرائے پر دے دے گا، آپ لوگ کرایہ دیتے رہیں گے جیسے ہم لوگ کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اسلامی بینک کے پاس جائیں، ان سے کہیں مجھے آپ کی خدمات چاہیے، آپ کی چیک بک چاہیے، آپ کا ATM کارڈ چاہیے، میں رات کو 2 بجے بیٹھ کر آرام سے لاکھوں روپے اپنے کسی دوسرے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں، یہ خدمات مجھے آپ فراہم کر دیں۔ بینک نے یہ خدمات آپ کو فراہم کر دی، اسلامی بینک نے، یہ سروس ہے۔ جیسے ڈاکٹر اپنی فیس لیتا ہے، جیسے لائر اپنی فیس لیتے ہیں، ویسے بینک بھی والی اپنی فیس لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح آپ مل کر بینک کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اسلامی بینک محنت کرتا ہے، اس کو حلال جگہ پر لگاتا ہے، پھر وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر نقصان ہو گیا تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا ہوتا ہے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا ہوتا ہے۔ وہ 4 طریقے جو اللہ نے بتا دیے، اسلامی بینکاری بھی ان چاروں پر قائم ہے۔ اور ساتھ ساتھ کسی کو قرضہ نہیں دیا جاتا، کسی کو قرضہ نہیں دیا جاتا، کسی ناجائز طریقے سے کام نہیں کیا جاتا، کوئی بھی ناجائز طریقے سے کام نہیں کرتا۔ چنانچہ کوک اسٹوڈیو ہے، گانے بجانے کا کام ہوتا ہے، نہ اس کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، نہ اس کو فائنینسنگ دی جاتی۔ اسی طرح اگر فرض کریں کوئی شراب بنانے والی کمپنی ہے، وہ کہتی ہے میرا اکاؤنٹ اوپن کر دو یا مجھے پیسے دے دو فائنینسنگ کے لیے، اس کو بھی پیسے نہیں ملتے۔ اسی طرح کوئی فلم بنانے والی کمپنی ہے، وہ کہتی ہے مجھے فلم بنانی ہے، پیسے دے دو، کوئی پیسے نہیں ملتے۔ یا پابندی ہے، پابندی صرف کس کی؟ اسٹیٹ بینک کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پابندی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ ان چاروں طریقوں کو اچھی طرح فالو کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے میدان میں کے ساتھ پیش آیا۔ ایک سروس ہے، اس کا نام ہے نیٹ فلکس، آپ نے سنا ہوگا۔ نیٹ فلکس پہ بے شمار موویز موجود ہیں، وہاں جا کر آپ موویز دیکھ سکتے ہیں، کوئی بندہ جا کے دیکھنا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اب ہوا کیا، میدان بینک کا جو کارڈ تھا، اگر آپ نے نیٹ فلکس کو سبسکرپشن لینی ہے، مووی دیکھنی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہوگی، اور کارڈ سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ چلی جائے گی، اس کے بعد بیٹھ کے موویز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو میدان بینک نے غور یہ کیا کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ناجائز ہے، موویز دیکھنا ہے، ناجائز کام کرنا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہے، یہ ناجائز چیزیں ہیں۔ اسلامی بینک نے، میدان بینک نے وہ کارڈ بند کر دیا، کارڈ بند نہیں کر دیا، وہ سروس بند کر دی۔ اب نیٹ فلکس پر میدان بینک کا کارڈ نہیں چل سکتا، کوئی بھی ناجائز چیز جو ہوگی اس پر میدان بینک کا کارڈ نہیں چلے گا، سینما کے ٹکٹ پر میدان بینک کا کارڈ نہیں چلے گا، شراب کی خریداری پر میدان بینک کا کارڈ نہیں چلے گا، پابندی لگا دی۔ جب یہ پابندی لگی تو عجیب قصہ پیش آیا، BBC نے اپنی رپورٹ شائع کر دی کہ ایک ملک میں ایک ایسا اسلامی بینک موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو نیٹ فلکس دیکھنے سے منع کر دی۔ یہ کام شروع ہو گیا تو الحمدللہ یہ کام اسلامی بینکاری میں ہو رہا ہے، اور جو بھی ناجائز چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے منع کیا جاتا ہے، حلال چیزوں کی طرف اس کو فروغ کیا دیا جاتا ہے۔ کاروبار بھی ہوگا تو حلال چیزوں پر ہوگا، اور ان 4 چیز بنیادوں پر ہوگا: خرید و فروخت، کرایہ داری، شراکت داری، اور اس کے ساتھ سروسز، اس کی بنیاد پر کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام مکمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہر اسلامی بینک میں ایک شریعہ بورڈ موجود ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، وہ بیٹھ کر اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے الحمدللہ ابھی جب ریسنٹلی فیصلہ آیا فیڈرل شریعہ کورٹ کا، تو اس میں یہ بات کی نشاندہی کی گئی کہ ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے اسلامی بینکنگ کا، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بے شمار اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس کو مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، مگر نظام چل رہا ہے۔ پہلا اسلامی بینک جو پاکستان میں بنا وہ 2002 میں بنا، آج 2022 ہے، 20 سال میں اسلامی بینکنگ اس وقت پاکستان میں 25% ہو چکی ہے۔ 25% جو ہماری معیشت ہے وہ اسلامی بینکنگ پر ہے۔ تو الحمدللہ اسلامی بینکنگ کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے، لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو حلال مل رہا ہے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراضات کے جوابات بھی ہو سکتے ہیں، مل بیٹھ کر بات حل کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس نظام کا حل موجود ہے۔ تو ہمیں سود سے کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ جب فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ 5 سال میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو جو جتنے سودی بینک تھے سارے اس کی حمایت میں چلے گئے، سارے اس کے خلاف چلے گئے، معذرت، سارے خلاف چلے گئے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی طور پر بات غلط ہے، بنیادی طور پر غلط ہے۔ جب ایک نظام موجود ہے، اس نظام کو ہم اتباع کریں تو ہم پورے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اسلامائز کر سکتے ہیں، اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں، شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اعتراضات ہوں گے،
تو مل بیٹھیں گے, بات کریں گے, ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے اور دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اسلامی معیشت کو سمجھیں گے, تو انشاءاللہ العزیز وہ نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں اسلامی بینکنگ کی, اسلامی بینکنگ صرف پاکستان میں موجود نہیں ہے. 2 ملک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر اسلامک. 2 ملک, ایک ایران وہ کہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلامک, ایک سوڈان وہ کہتا ہے مکمل طور پر اسلامک. اب آپ غور کریں, جو ایران ہے, جو ان کے حاکم اعلیٰ ہے, وہ عام طور پر جو اہل تشیع حضرات ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکمل طور پر اسلامک. سوڈان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنا آپ کو کہتے ہیں مکمل طور پر اسلامک ہے. یہ مثالیں موجود ہیں. اور اگر یہ نظام ہمارے یہاں بھی نافذ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز 5 سال میں ہم بھی پبانگ توحل کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی الحمدللہ مکمل طور پر اسلامک ہیں. دیکھیں, جب اسلامی بینک وجود میں آئے تو اس وقت اتنا سا تھا اسلامی بینک, اور اس کے مقابلے میں سودی بینک اربوں خربوں ڈالر رکھنے والے بینک تھے. مقابلہ کرنا تھا, مشکلات جھیلنی تھی. آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہوئے, آہستہ آہستہ. الحمدللہ آپ اس پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس بات کا عہد کریں کہ اپنا جو بھی ہمارا نظام ہوگا وہ اسلامی معیشت کے مطابق بنائیں. اگر آپ کو پتہ ہے آج کل بینک ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں نے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہی ہے تو کسی بھی اسلامی بینک میں کر لیں. سودی بینک سے نکل جائیں, سودی بینک میں نہیں جانا, ہمیں سود کو سپورٹ نہیں کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ قرآن نے بالکل واضح کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو ہمیں اس کام میں نہیں جانا, ہمیں اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے, اسلامی معیشت کے نظام کو نافذ کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا کہ اسلامی معاشی نظام ہمارا ایسا زبردست نظام ہے کہ اس کو اگر اتباع کیے جائے یقین کرے غربت دور ہو جائے گی. جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پیش آیا قصہ. حضرت معاذ بن جبل یمن کے گورنر تھے, تو انہوں نے پہلے سال جتنی بھی زکوٰۃ تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ بھیج دیا مدینہ منورہ. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی حدیث میں ہے کہ جہاں کے وہاں کے امیر سے پیسہ لے کر وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دو, یہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا وہاں کوئی غریب نہیں ہے, یہاں بھیج دو. اگلے سال آدھی زکوٰۃ بھیج دی, اس سے اگلے سال پوری زکوٰۃ بھیج دی, کوئی بھی غریب نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ موجود ہوا کہ اگر ہم اسلامی نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کریں تو انشاءاللہ العزیز غربت بھی دور ہوگی, معاشی آسودگی بھی پیدا ہوگی, اور دل میں جو برکت ہے وہ بھی حاصل ہوگی, پریشانی بھی دور ہوگی. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کا. آپ حضرات نے میری بات کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہماری جو بات آج ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.